بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وہ واقعہ جب 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ختم نبوت پر نچھاور ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے۔ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا سینہ چرا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چاک ہے، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو کندھوں سے جدا ہے، کسی کی ٹانگ جسم سے الگ پڑی ہے، اور کسی کا جسد ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں اس شان سے چمک رہے ہیں کہ چرخ نیلوفری میں چمکنے والے ستارے انہیں دیکھ کر رش کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمانی ہدایت سے کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل دنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش نبوت لے کر پروان چڑھایا، جو مکتب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ التحصیل تھے، جن کے سینوں میں ایمان اور قرآن خود رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تھا، جن کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت سنا دی تھی، جو اس مرتبے کے مالک ہیں کہ آج پوری امت مل کر بھی ان میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ شہداء جو شہادت کی سرخ قبا پہنے استہارت فرما رہے ہیں، ان میں سے 700 صحابہ کرام حافظ قرآن ہیں، 70 بدری صحابہ ہیں جو کفر و اسلام کے پہلے مارکے غزوہ بدر میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے میدان بدر میں اترے تھے۔ اہل دنیا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے پھول تھے جو یمامہ کے میدان میں مسلے گئے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی کے موتی تھے جو یمامہ کے میدان میں رل گئے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی راتوں کے آنسو تھے جو خاک یمامہ میں جذب ہو گئے۔ اے افراد امت اسلامیہ، ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے پردیس میں جا کر اپنی جانیں نچھاور کی؟ کس مسئلے کے لیے؟ انہوں نے اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر بجلی کی طرح یمامہ کی طرف لپک گئے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، وہ مسئلہ جسے آج ہم نے ممبر و محراب سے نکال دیا ہے، جو ہمارے دینی مدارس کے نصاب میں شامل نہیں، جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھایا نہیں جاتا، یعنی مسئلہ ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت نبوت سے لے کر وصال نبوی تک 30 سال کا جو لگ بھگ عرصہ بنتا ہے، اس میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے جنگیں ہوئیں، جتنے تبلیغی وفود دھوکے سے شہید کیے گئے، اور کفار کے مظالم سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوتے رہے، ان کی کل تعداد 259 ہے۔ یعنی پورے دور نبوی میں پورے اسلام کے لیے جو کل صحابہ شہید ہوئے، ان کی تعداد 259، اور صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے، ان کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 حافظ قرآن ہیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 جنگجوؤں کا لشکر تھا، مال و دولت کے بھی ڈھیر تھے۔ ادھر مسلمان وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے نڈھال تھے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، حالات انتہائی نامساعد تھے۔ مدینہ منورہ کی نوزائیدہ ریاست کو ہر طرف سے خطرہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت ختم نبوت اور تاج ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کو برداشت نہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صدیق زندہ ہو اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند نبوت پر کوئی بدنیت بیٹھنے کی ناپاک جسارت کرے۔ یار غار نے خطرناک حالات کی بالکل پرواہ نہ کی اور مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے پہلا لشکر
حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، لیکن مسلمہ کذاب نے اس لشکر کو شکست دے دی۔ دوسرا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، لیکن مسلمہ کذاب کی فوج نے اس لشکر کو بھی شکست دے دی۔ فولاد اعظم کے مالک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت شرجیل اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ہدایت جاری کی کہ مدینہ منورہ لوٹ کر مت آنا، تمہارے آنے سے بددلی پھیلے گی، تم دونوں وہیں پر انتظار کرو، میں تمہاری مدد کے لیے سیف اللہ خالد بن ولید کے لشکر روانہ کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ پہنچتے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر مسلمہ لشکر کے سامنے صف آرا ہوتا ہے۔ اہل یمامہ بڑی بہادری سے جم کر لیتے ہیں، دونوں طرف سے گھسان کی جنگ ہوتی ہے اور انسانی جسم گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ مسلمان بڑی جانثاری سے لڑتے ہیں، لیکن مسلمی لشکر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں کھڑے مسلمہ کذاب کو دیکھ کر عقاب کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ یک بارگی زبردست حملہ کرتے ہیں، جس سے مسلمیوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ مسلمان شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے مسلمہ کذاب کی فوج پر پل پڑتے ہیں اور انہیں تیزی سے قتل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا کرتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے 40,000 لشکر میں سے 27,000 سپاہی میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مسلمہ کذاب بھی جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور اس طرح جھوٹی نبوت بھی مجاہدین ختم نبوت کے ہاتھوں میدان یمامہ میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی ایسا نقصان ہوتا ہے جو اس سے قبل اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے خود کو خاک و خون میں تڑپا دیا، لیکن جھوٹی نبوت کے وجود کو برداشت نہ کیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیا، اپنے لاڈلے بچوں کو داغ یتیمی دے دیا، بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی لاٹھیوں کو توڑ دیا، اپنے پیارے وطن مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ دیا، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت کر لی، لیکن ان کی غیرت جھوٹی نبوت کو برداشت نہ کر سکی۔ مسلمہ کذاب کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے۔ مرزا قادیانی نے پہلے نبی، پھر پیغمبر اور پھر رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نبی، پیغمبر کے مقابلے میں پیغمبر، رسول کے مقابلے میں رسول، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں کتاب، صحابہ کرام کے مقابلے میں صحابہ، امت کے مقابلے میں امت، مسجدوں کے مقابلے میں مسجدیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ چربہ مطلب اس کی نقل ہے۔ جتنے خطرناک مسلمہ کذاب کے پیروکار تھے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کی شیطانی جماعت کا کفر و ارتداد مسلمہ کذاب اور اس کی ابلیسی پارٹی سے زیادہ موذی ہے۔ آج جب میں کسی مسلمان کو قادیانی سے ہاتھ ملاتے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانی سے بغلگیر ہوتے اور قادیانی کے گلے میں بازو ڈال کے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کے کٹے ہوئے بازو تڑپانے لگتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو پاؤں گھسیٹتے ہوئے کسی قادیانی کے گھر میں داخل ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے کٹے ہوئے پاؤں رلانے لگتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانی سے ٹھنڈی میٹھی باتیں کرتا سنتا ہوں تو میرے کانوں میں میدان یمامہ میں مرتدین کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ کی زبان سے تکبیر کے بلبلہ انگیز صدا گونجنے لگتی ہے۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانیوں کی شادیوں میں ہنس ہنس کر شامل ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے یتیم بچے یاد آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، یہ مسلمان بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی عقیدے ختم نبوت پر پکا یقین رکھتے تھے۔
ہم مسلمان بھی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی پرزور دعوے دار ہیں، لیکن صحابہ کی ختم نبوت کے ڈاکوں سے جنگ، مگر آج کے مسلمان کی ختم نبوت کے ڈاکوں سے دوستی۔ صحابہ کا ختم نبوت پر سب کچھ قربان کرنا، مگر آج کے مسلمان کا ختم نبوت کے باغیوں سے کاروبار۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنا گوشت اور لہو قربان کر دیا، اور یہ قادیانوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ تفاقت کیوں؟ قول و فعل میں اتنا خوفناک تضاد کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کلمہ طیبہ صرف حلق سے اوپر اوپر پڑھا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اعلان صرف نوک زبان تک ہے؟ کیا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہونے کا اعلان صرف فضا میں الفاظ باری تو نہیں؟ کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ محض سخن ترازی تو نہیں؟ کیونکہ اس مسلمان کا کردار ان کے دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جس جسم کے رنگ و ریشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ جسم قادیانیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا، وہ جسم قادیانوں سے بغل گیریاں نہیں کرتا، وہ جسم قادیانیوں کی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آئیے اپنے اپنے جسم میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور موت کا فرشتہ گھات لگائے بیٹھا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر موت کا پاس مارٹم ہوا تو ہمارا سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، اس سے ایک پہلے کہ موت آ جائے۔ ختم نبوت زندہ باد۔